كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون اللهم صل على محمد. ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر ایک شخص تھا، بہت نیک آدمی تھا، اور اس کا ایک باغ تھا. اس باغ کے اندر محنت مزدوری کرتا تھا، اور جب اس کا پھل پک جاتا تھا تو اس پکی ہوئی پھل کے جب اس کو توڑتا تھا تو توڑنے کے بعد اس کے 3 حصے کرتا تھا. ایک حصہ جو ہے وہ اپنی ضروریات کے اندر لگاتا تھا، گھر کے ساری جو ضروریات زندگی ہیں اس کو پورا کرتا تھا ایک حصے کے ساتھ، اور ایک حصہ جو باغ کی گوڈی کرتا، باغ کے یہ جتنا بھی وہ وہاں پر ضرورت ہوتی یعنی زمین کے اوپر وہ ایک حصے کو وہاں پر خرچ کر دیتا، اور تیسرا جو اس کا حصہ ہوتا تھا وہ حصہ وہ غریبوں اور مسکینوں کے اندر اس کو بانٹ دیتا تھا. قریب کے لوگوں کو جس دن کھیتی کرتی تھی، باغ کا پھل توڑتا تھا تو پھر ساری علاقے کے اندر وہاں جا کر اعلان کرتا کہ بھئی آج کھیتی ہم نے توڑ دی ہے، آج ہم نے پھل توڑ دی ہے. تو جو غریب مسکین ہیں وہ آ جاتے اور وہ ان کو تقسیم کر دیتا ہر ایک کو اس کی ضرورت کے بقدر. اس کا یہی معمول تھا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی روزی کے اندر بہت برکت ڈالی، اور اس کے گھر کا بہت اچھا نظام چل رہا تھا. اور پھر اس کی پیچھے اولاد تھی، تو جب مرنے کے قریب ہوا یا ویسے بھی عام دنوں کے اندر جب پھل توڑتا تھا تو اس کے بچے بھی ساتھ ہوتے تھے، تو بچوں کو ساتھ یہ نصیحت کرتا رہتا تھا کہ بیٹو میرا یہ طرز عمل دیکھ لو کہ میں کس طریقے سے اس کھیتی کے اوپر محنت کرتا ہوں، اور جب پک جاتی ہے تو اس کو میں کیسے تقسیم کرتا ہوں، تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ تم نے ہٹنا نہیں ہے. اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو پالیں گے، تمہاری روزی کے اندر برکت ہوگی. تو بیٹے سنتے رہتے تھے، لیکن جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد ایسا ہوا کہ اس کی جو اولاد تھی انہوں نے یہ سوچا، باپ کی ہوتی ہوئی تو وہ کچھ بولے نہیں ہیں، لیکن مرنے کے بعد جب باپ مر گیا تو وہ اس میں بچوں نے یہ سوچا کہ بھائی ہمارا اتنا باغ کا پھل ہوتا ہے اور یہ سارے کا سارا غریبوں مسکینوں کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے، ہمارے لیے کچھ بچتا نہیں ہے، لہٰذا آئندہ اب جو ہم کھیتی توڑیں گے تو اس کھیتی کا جتنا بھی پھل ہوگا ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے، غریبوں کے اندر تقسیم نہیں کریں گے. ان کی یہ سازش تھی. تو اسی کے متعلق آگے یہ قصہ آ رہا ہے سارے قرآن پاک کے اندر، یہ آیات ہیں، ترجمہ بھی کریں گے انشاءاللہ، اس کو سمجھیں گے بھی صحیح. تو فرمایا کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے ان کفار کو آزمایا، کما بلونا جیسا کہ ہم نے آزمایا اصحاب الجنہ باغ والوں کو، اذ اقسموا جس وقت کہ ان باغ والوں نے قسم کھا لی، لیصرمنھا مصبحین کہ ہم اس باغ کے پھل کو توڑیں گے، مصبحین صبح صبح کے وقت. یعنی ان بیٹوں نے آپس میں طے کر لیا کہ جب اس کی کھیتی پک جائے گی اور یہ پھل پکا ہوا ہوگا تو ہم سارے اپنے بھائی چلے جائیں گے صبح صبح کے وقت، اور اندھیرے کے اندر ہم نکل جائیں گے اور وہاں سے جا کر سارا پھل توڑ کر گھر میں لے آئیں گے. اور جب دن ہوگا تو فقیر مسکین وہاں پر جائیں گے، دیکھیں گے پھل ہوگا ہی نہیں، اور ویسے ہی گھروں کو چلے جائیں گے.
اس لیے ان کی سازش تھی کہ وہ صبح صبح کے وقت اندھیرے کے اندر نکل جائیں گے اور جا کر جو ہے وہ ساری کھیتی توڑ لیں گے۔ تو اسی کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ کل ہم نے جانا ہے اور صبح صبح اپنا سارا پھل توڑ لینا ہے۔ ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا، یعنی ان کو ایسا یقین جما لیا کہ بھائی اب ہم نے صبح جا کر ہی اندھیرے کے اندر کھیتی توڑ لینی ہے، اور یہ انشاءاللہ کہنا بھی بھول گئے، اتنے ان کو یعنی یقین کر لیا کہ اب ہم کھیتی اپنے پاس ہی لے کر لائیں گے۔ فطاف علیہا، پھر اس کھیتی کے اوپر پھر گیا، طائف، کوئی پھرنے والا، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، وہم نائمون، جب کہ یہ سو رہے تھے۔ انہوں نے تو اگلے دن کا یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ اگلے دن جا کر ہم اس طریقے سے کھیتی کا پھل توڑ کر لائیں گے باغ کا، لیکن رات کے وقت ہی کوئی ایسی آفت آئی، کوئی آگ آئی یا جیسا بھی ہوا، وہ ساری کی ساری کھیتی جو ہے وہ بالکل فنا ہو گئی۔ وہم نائمون، جب کہ یہ سو رہے تھے۔ انہوں نے تو یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ صبح جا کر ہم پھل توڑیں گے، لیکن رات کے وقت ہی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آفت آئی، طائف من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے کوئی پھر گیا، پھرنے والا، یعنی کوئی ایسی آفت آئی جس نے بالکل کھیتی کو تباہ کر دیا۔ فاصبحت کالصریم، پھر وہ باغ ہو گیا کالصریم، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح۔ فتنادوا مصبحین، جب یہ سارے بھائی اب اٹھے صبح کے وقت تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے، مصبحین، صبح کے وقت۔ پکار کیا تھی؟ ان اغدوا علی حرثکم، کہ تم اپنی کھیتی کی طرف چلو، ان کنتم صارمین، اگر تم نے کھیتی کا پھل توڑنا ہے۔ فانطلقوا، پھر یہ چل پڑے، وہم یتخافتون، جب کہ یہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، چل بھی رہے تھے اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، یہ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ آج کے دن جو ہے ہمارے باغ کے اندر کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے، یعنی ہم صبح صبح کے وقت ہی جائیں اور پھل توڑ کر آپ واپس آ جائیں، کسی فقیر مسکین کے آنے کی نوبت ہی پیش نہ آئے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ چلے علی حرد، لپکتے ہوئے، قادرین، زور کے ساتھ، یعنی جلدی جلدی گئے۔ فلما رأوہا، پس جب رأوہا، انہوں نے دیکھا اس باغ کو، قالو، کہنے لگے، انا لضالون، بے شک ہم البتہ گمراہ ہو گئے، یعنی ہم راستہ ہی بھول گئے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کھیتی تو بالکل باغ کا ہی نام و نشان نہیں تھا، تو جب وہاں پر پہنچے تو کہتے ہیں کہ اوہو، اندھیرے کا وقت تھا، چونکہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھائی ہم تو راستہ ہی بھول گئے ہیں، ہم کسی اور جگہ پر آ گئے ہیں۔ لیکن جب ان کو واضح ہوا، ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کی، تو پتہ چلا کہ بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم تو محروم ہو گئے، ہماری قسمت پھوٹ گئی، یعنی کوئی رات کو آفت آئی ہے جس نے ہماری ساری کھیتی کو تباہ کر دی ہے۔ قال اوسطہم، ان میں سے جو درمیانہ بھائی تھا، یہ 3 بھائی تھے، ان میں سے درمیانہ بھائی ان کو کہتا تھا، جب وہ ان کا والد بھی زندہ تھا اور مرنے کے بعد جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ بھائی ایسے کریں گے اور کھیتی توڑ کر چلے آئیں گے، تو درمیان والے بھائی نے ان کو کہا تھا کہ تم نے ایسے نہیں کرنا، جیسے باپ کرتا تھا اسی طرز پر کرو تو انشاءاللہ تمہاری روزی کے اندر برکت ہوگی، لیکن انہوں نے درمیان والے بھائی کی بات نہ مانی۔ تو اب وہی درمیان والا بھائی کہنے لگا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم کو کہا نہیں تھا، لولا تسبحون، تم اپنے پروردگار کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیوں نہیں یاد کرتے۔ قالوا سبحان، پھر وہ کہنے لگے، پاک ہے ربنا، ہمارا پروردگار، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی سرکش تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض، چنانچہ ان میں سے بعض پر متوجہ ہوئے، یتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے، یعنی جیسے جب ہوتا ہے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے تو جیسے ہمارا بھی یہی دستور ہے کہ ایک دوسرے کو پھر برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار تو نے ایسے کیا تھا، تیری غلطی تھی، اسی طریقے سے وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دیا کہ بھائی تو نے یہ ترکیب بنائی تھی، یہ غلط ہوا ہے، تو اسی طریقے سے ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دیا۔ قالوا یا ویلنا، پھر کہنے لگے کہ ہائے افسوس ہمارے لیے، انا کنا طاغین، بے شک ہم سرکش ہیں۔ عسیٰ ربنا، قریب ہے کہ ہمارا پروردگار، ان یبدلنا، ہم کو بدل دے، خیرا منہا، اس باغ سے بہتر سے، انا الی ربنا راغبون،
بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، یعنی اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اس وقت ان کو ندامت ہوئی کہ بھائی ہم نے تو غلط کر دیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول گئے ہیں۔ تو انہیں یہ امید ہوئی، پھر تفاسیر کے اندر ملتا بھی ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر ان کے باغ کو بحال کر دیا، اور ان کی پہلے سے بھی زیادہ جو ہے انہوں نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد ان کی کھیتی پھر اچھا ہونا شروع ہو گئی۔ کذالک العذاب، پھر یوں ہی آفت ہوتی ہے یا اسی طرح عذاب ہے، ولا عذاب الآخرت اکبر، اور البتہ آخرت کا عذاب وہ اس سے بھی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ جان لیتے۔ تو ان آیات کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیں کسی حال میں بھولنا نہیں چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے پکڑ کے لاکھوں طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو اللہ کی پکڑ کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے۔ آج یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے تو پھر ہم تو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری عقل کی کمزوری ہے، ہماری منصوبہ بندی صحیح نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہم کو یہ نقصان اٹھانا پڑ گیا۔ لیکن اصل میں ہوا ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، تو اب آئندہ کے لیے وہ بندہ اس عذاب سے بھی اور اس مصیبت سے بھی بچنے کے لیے پھر نئی تدبیریں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے ہزاروں لاکھوں طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے بھی چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں۔ اور ایسی جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی مدد کرنے پہ آتے ہیں، جب کسی پہ راضی ہوتے ہیں تو پھر اس کی مدد کی بھی کئی طریقے ہیں، وہ کسی طریقے سے بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے بن جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صوفی سے زندگی کو اپنا لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہماری زندگیوں کے اندر برکت بھی لائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہر وقت شامل حال ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر برکت ہو، ہم سکون والی زندگی گزاریں، باعزت رہیں، یا جتنی بھی مدد نصرت اللہ تعالیٰ کی ذات سے لینا چاہتے ہیں، تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہر موقع کا اللہ کا حکم دیکھنے والے بن جائیں، اور اس اللہ کے حکم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے والے بنیں۔ اور سب سے بڑے احکام ہیں، احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض ہیں، ان فرائض کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ جو قرب میرا حاصل کرتا ہے وہ فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ادا کرتا ہے، فرائض کے ذریعے جو ہے وہ میرا قرب ادا کرتا ہے۔ جتنا بندہ فرائض کو پورا کرے گا، نمازیں ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یا اس کے علاوہ حج ہے، روزہ ہے، یہ تو فرائض ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنی عبادات ہیں، اور پھر یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ پھر بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نفلی چیزیں، نفلی روزے رکھتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، نفلی صدقے ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ اتنی نوبت آتی ہے کہ پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے۔ یہ والے الفاظ آتے ہیں۔ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے، اور ہر وقت اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل رہتی ہے، وہ کبھی بھی دنیا کے اندر بھی ناکام نہیں ہو سکتا، اور آخرت کی تو کامیابی یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔